جب رب کائنات نے انسان کی شکل کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ قرآن مجید کے اندر خود کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا ہے۔ پھر اتنا بہترین اللہ پاک نے ہمیں جسم عطا کیا، آنکھیں عطا کی، سننے کے لیے کان عطا کیے، سوچنے کے لیے وسیع تر عقل اور دماغ عطا کیا، سینے کے اندر ایک محبت کرنے والا خوبصورت دل دیا۔ تو پھر کیا ضرورت تھی کہ انسان کو اتنا اعلیٰ بنا کر، اتنے خوبصورت سے خوبصورت اعضاء دے کر، پھر اسی سینے کے اندر ایک نفس امارہ بھی رکھا ہے جو انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ نفس، یہ نفس کی 7 قسمیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس پر بھی ایک کر کے موضوع رکھیں گے۔ 7 نفس بیان کریں گے ہم کہ یہ کیا ہیں، ان سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، اپنے اپنے وقت پہ ہر بات آئے گی انشاءاللہ۔ تو نفس امارہ رکھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن رب کائنات نے اس کو بطور امتحان رکھا ہے کہ ایک طرف تمہیں غلط راستے پر نفس کھینچ کے لے جاتا ہے، اور میرا رسول کہتا ہے کہ ادھر آؤ۔ یہ امتحان ہو گیا نا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ادھر آؤ، نفس کہتا ہے ادھر آ گناہ کی طرف۔ اب تمہارا امتحان یہ ہے کہ اس نفس کے گلے میں ڈوری ڈال کر تم نفس کے پیچھے چلتے ہو یا میرے رسول کے پیچھے چلتے ہو۔ یعنی بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ رب کائنات نے کچھ چیزیں انسان کے اندر رکھی ہیں بطور امتحان۔ اسی طرح انسان کے اندر پیار بھی رکھا ہے، انسان کے اندر محبت بھی رکھی ہے، انسان کے اندر درد بھی رکھا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبیاں فرشتوں کو کہتے ہیں، یعنی عبادت کے لیے فرشتے بہت تھے، لیکن ہم نے انسان کو انسان کے درد اور ایک دوسرے کا غم خار بنانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ مفہوم یہ ہے۔ پھر اتنی اعلیٰ کوالٹیاں دے کر پھر انسان میں غصہ کیوں رکھا؟ شارحین کہتے ہیں کہ یہ جو غصہ ہے نا انسان کے اندر، یہ بھی ایک بطور امتحان ہے۔ تو آج کی گفتگو ہے ہماری غصے پر۔ آپ وہ دیکھ لیا کریں نا، وہ اشتہارات میں ہم ٹائٹل دے دیتے ہیں کہ غصہ کیا ہے۔ اس پر میں چند احادیث وقت کے مد نظر رکھتے ہوئے چند احادیث آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ یعنی ہے یہ ایک فطرتی عمل۔ غصہ کیا ہے؟ ایک فطرتی عمل ہے، اللہ نے خود وجود انسان کے اندر یہ رکھا ہے، لیکن یہ قابل تعریف نہیں، قابل مذمت ہے۔ یہ کوئی پسندیدہ شے نہیں، یہ ناپسندیدہ ہے۔ جیسا کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غصہ آ جانا کیا؟ یہ مرد ہونے کی علامت ہے۔ انسان کو غصہ آ جائے، غصہ کسی بری بات پر غصہ آ جانا، یہ مرد ہونے کی علامت ہے، لیکن جلد غصہ ختم ہو جانا یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ یعنی مومن وہ ہے کہ اگر غصہ طبیعت میں آ بھی جائے تو وہ 1-2 لمحے کے لیے ہو، 5 سالوں کے لیے نہ ہو۔ ہمارا غصہ تو زندگیوں کے ساتھ چلتا ہے نا، تھوڑی سی بات پہ جھگڑا ہوا اور پھر زندگی بھر اسی ڈگر پہ گزار دی۔ نہیں، غصہ آ جانا آ جاتا ہے انسان کو، لیکن وہ سدا بہار نہ ہو، وہ فوراً ختم ہو جائے۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا۔ اب پوری توجہ کے ساتھ، ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اس نے آ کے عرض کیا حضور مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔
اب جو حضور کی بارگاہ میں آ کر آقا علیہ السلام سے نصیحت مانگ رہا ہے، ظاہرہ وہ کوئی کافر تو نہیں ہوگا نا، کوئی مشرک منافق تو اس دور کا مسلمان ہوگا، اور اگر اس دور کا مسلمان تھا تو پھر لازمی بات ہے کہ صحابی ہوگا، کیونکہ اس دور میں جتنے کلمہ گو تھے وہ حضور کو، جس نے کلمہ پڑھ کے حضور کو دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا، تو وہ بھی یقیناً صحابی ہوگا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھیں، حضور کا تو ہر جملہ نصیحت امیز تھا، آقا کا ہر قول تبلیغ تھا، مگر جب کوئی بطور خاص کسی سے پوچھتا ہے نا، بطور خاص کہ مجھے کوئی بات ایسی بتائیے کہ میں اس پر عمل کروں، مجھے یہاں ایک بات یاد آ گئی ہے، سنا دوں؟ ان کے والد صاحب یہاں تشریف فرما ہے، جس کی میں بات بتانے لگا ہوں۔ میں سمجھانا یہ ہے کہ کبھی کبھی کوئی خاص بات کسی سے عمل کے لیے پوچھتا ہے، ورنہ تو ہر بات ہی نصیحت ہوتی ہے۔ پراچا صاحب کے بچے جو وکاس وفات پا چکے ہیں، انہوں نے اپنے وفات سے چند دن بلکہ مہینہ ڈیڑھ ہو گیا ہوگا، اس نے مجھے پوچھا تھا مجھے کوئی خاص عمل بتائیں جس کو میں چھوڑوں نہ۔ میں اس کے کل پر بھی اس کا ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وکاس کے کل پر بھی میں نے یہ بات کی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ سونے سے پہلے 313 مرتبہ درود پاک پڑھا کر، پھر میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ مرتے دم تک اس نے چھوڑا نہیں۔ جب وہ بیمار ہوا ہے، بخار ہوا ہے اور ہاسپٹل میں رہا ہے، وہ راتیں تو پھر بیماری میں گزری ہے نا، جب تک وہ صحت مند رہا ہے نا، پھر وہ ہر روز حضور کی ذات پہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھ کے سوتا تھا۔ ایک اور بات بھی اس کی میری ہوئی تھی، لیکن اس کو اب چھوڑیے، آگے چلتے ہیں۔ یعنی کوئی بندہ اگر کسی سے پوچھتا ہے نصیحت کے طور پر، تو وہ اس پر عمل کے لیے پوچھتا ہے، تو وہ صحابی حضور سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ اب مجھ سے نہیں کوئی پوچھ رہا، حضور سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک ہی نصیحت ہے، غصہ نہ کیا کر۔ آپ نے اندازہ کیا، حضور سے نصیحت پوچھ رہا ہے اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ غصہ نہ کیا کر۔ اب اس بندے نے نا اس نصیحت کو ہلکا لیا، بھئی آتے عام گل میں نے تو کوئی خاص نصیحت پوچھی تھی نا آقا علیہ السلام سے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس نے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ کوئی خاص نصیحت کیجئے۔ حضور نے پھر فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ اس نے تیسری بار پوچھا یا رسول اللہ نہیں کرتا لیکن کوئی خاص وصیت نصیحت کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا پھر بھی غصہ نہ کیا کر۔ راوی کہتا ہے کہ اس شخص کے اندر غصہ تھا، اس بندے کے اندر غصہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جیسا بندہ ہوتا تھا ویسی تبلیغ ہوتی تھی۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا یا رسول اللہ اسلام کے سب سے اہم اعمال کیا ہیں؟ فرمایا نماز اور والدین کی خدمت۔ دوسرا بندہ آیا حضور سب سے اعلیٰ اعمال کیا ہے؟ فرمایا نماز اور جہاد۔ اب دیکھنے میں باتیں دو الگ لگتی ہیں لیکن نہیں، وہ جو بندہ پہلے آیا تھا نا وہ والدین کے احترام میں نازک تھا، تو آقا نے اسے عمل کیا بتایا؟ والدین کی خدمت۔ دوسرا جو تھا وہ بزدل تھا، کمزور تھا، لڑنے سے ڈرتا تھا، آقا نے اسے جہاد کا عمل بتایا۔ یعنی جیسا بندہ ہوتا حضور اس کو ویسی تبلیغ کرتے۔ دوسری روایت انہی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے میں تمہیں بتاؤں طاقتور کون ہوتا ہے؟ ساڑھے ہاں تو ہے نا جرا چار چپیڑا مار لے، اسے ہم کہتے ہیں بڑا پھنے کھائیں، وہ سوٹے ڈنڈے والا بندہ ہے۔ نہیں، یہ طاقتور نہیں ہوتا، جو حضور نے کہہ دیا ہے نا وہی حق ہے، بس وہی حرف آخر ہے۔ ہر کسی کے قول پر بحث تکرار ہو سکتا ہے، ایک قرآن پہ بحث نہیں ہو سکتی، ایک فرمان رسول پہ بحث نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ بتاؤں طاقتور کون ہے؟ حضور بتائیے۔ فرمایا طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں خود پہ قابو پا لے۔